السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیوں شیخ صاحب ہم کیوں کسی امام کے اس پہ نقش قدم پہ چلیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ کیوں ہم کسی امام کے نقش قدم پر چلیں؟ دو باتوں کو یاد رکھ لیں۔ ایک وہ لوگ ہیں حضرات مقلدین، ہمارے دیوبندی بریلوی کلمہ گو بھائی، جنہوں نے اپنے آپ پر اماموں کی یا اماموں کہہ لو ٹھیک ہے، ایک امام کہہ لو تو بھی ٹھیک ہے، تقلید کرنا اپنے اوپر نہ واجب قرار دے دیا ہے، پرلے درجے کے گمراہ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو ہم اہل حدیث ہیں، ہم میں سے سارے نہیں، کچھ لوگ، بعض لوگ نادان ہوتے ہیں، مسئلہ ان کو مسئلہ انہوں نے سمجھا نہیں ہوتا یا سمجھایا ابھی نہیں گیا ہوتا، اور بعض لوگ ویسے ان کی شامت آئی ہوتی ہے، تو وہ تو ہم تو جناب بس صرف جناب محمد الرسول اللہ سب کو امام مانتے ہیں، اور تو ہم کسی کو امام مانتے ہی نہیں ہے، تو اور تو ہم کسی کے پیچھے چلتے نہیں ہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ جنہوں نے امام کو نبی کا درجہ دے دیا وہ تو ایک نمبر کے گمراہ ہو گئے، اور جو امام سے، اماموں سے، آپ کہہ لو ائمہ سے رحمہم اللہ الرجی کھا گئے نا، وہ بھی گمراہ ہو گئے، دونوں گئے۔ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کی جو اطاعت کرنی ہے نا، اللہ آپ کو بیت اللہ حج عمرے پر لے جائے، مجھے بھی لے جائے، کان اچھی طرح خور لگا کر کے سنو، صاف کر کے۔ جو امام الانبیاء ہے نا، جن کا نامی اس میں گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن قصی ابن کلاب ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا، ان کی اطاعت قرآن کریم نے غیر مشروط رکھی ہے۔ یہ سبق سمجھ کر یاد کیا کرو سب سننے والوں اور والیوں۔ دو قسم کے ورڈ ہے، ایک مشروط ہے، ایک غیر مشروط ہے۔ تو جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، ان کی اطاعت کرنا غیر مشروط ہے، بغیر کسی شرط کے، قید اور قیود کے ہم نے اپنے نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت کرنی ہے، اتباع کرنی ہے۔ اور یہ جو امام ہے نا، مثلاً آپ ان میں لے لیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک بن انس ہیں، امام احمد ابن حنبل ہیں، امام محمد بن ادریس ہیں، امام قاضی ابو یوسف ہیں، امام محمد بن حسن ہیں جی، امام شوکانی ہیں، آپ کا بھلا ہو جائے، امام ترمذی ہے، امام مسلم ہے جی، امام ابو داود ہے، وغیرہ وغیرہ، امام ابن قیم ہے، امام ابن تیمیہ ہے، سب کہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ ان کی اطاعت مشروط ہے۔ اب قرآن کریم نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر فرمایا، اور کیا فرمایا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ یہ غیر مشروط اطاعت ہے۔ آگے مشروط جو اطاعت ہے وہ قرآن کہتا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جی، جو تمہارے اولی الامر ہے، اولی الامر کے اندر یا اولو الامر کے اندر سب سے پہلے نا ہمارے گورنر ہیں، بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں، جیسے حضرت عمر تھے، جیسے عمر بن عبدالعزیز تھے، ان کی اطاعت ہے۔ اور اولو الامر کے اندر یا اولی الامر کے اندر نا دوسرے نمبر پر یہ امام آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب امام کے اندر امام ابو بکر بھی ہے، امام علی بھی ہے، امام حسن بھی ہے، امام معاویہ بھی ہے، تھوڑا نیچے آ جاؤ، جو میں نے آپ کو امام ابو حنیفہ سے نیچے تک گنوائے ہیں، ان اماموں کے اندر علماء کرام بھی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو قرآن کریم فرقان حمید نے اماموں کے حوالے سے کیا فرمایا؟ سورۃ الفرقان ہے قرآن مجید میں، ایک سورت ہے نا، بہت پیاری سورت ہے۔ اچھا یہ یاد رکھنا، قرآن پاک سارے کا سارا پیارا ہے، کیونکہ اللہ خود پیارا ہے، اور قرآن پاک وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو سورۃ الفرقان
بہت پیاری صورت ہے. تبارک الذی نزل الفرقان، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل فرمایا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. اللہ اکبر. یہ پارہ نمبر 18 میں شروع ہو رہی ہے اور پارہ نمبر 19 میں اختتام پذیر ہو رہی ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. یہ اس صورت کا آغاز ہے. یہ اس کی پہلی آیت ہے کہ وہ ذات بابرکت ذات ہے جس نے فرقان نازل کیا اپنے بندے پر، مطلب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تاکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انٹرنیشنلی عالمی مبلغ بن جائیں، پورے عالم کے لوگوں کو ڈرانے والے بن جائیں. اس صورت میں آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اہل ایمان اللہ سے دعا فرماتے ہیں وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. اے اللہ ہمیں نا متقیوں کا امام بنا دے. اب اللہ نے ابو بکر کو ہمارا امام بنا دیا نا، اللہ نے ابو حنیفہ کو ہمارا امام بنا دیا، اللہ نے محمد بن اسماعیل کو ہمارا امام بنا دیا البخاری. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد بن عیسیٰ کو امام ترمذی ہمارا امام بنا دیا. اسی طرح اللہ نے قاضی ابو یوسف کو ہمارا امام بنا دیا. اللہ نے محمد بن حسن الشیبانی کو ہمارا امام بنا دیا. اللہ نے ابن قیم کو ہمارا امام بنا دیا. اللہ نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو ہمارا امام بنا دیا. شاباش، جلدی جلدی سب کہو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. ہاں جی، تو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے نا، وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تلے، مطلب نیچے جتنے بھی امام آیا چکے قیامت تک آئیں گے، ہم نے نا ان کی اطاعت کرنی ہے. اور جو یہ امام ہیں ان کی اطاعت غیر مشروط، ہاں جی، نہیں کرنی. غیر مشروط اطاعت صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے. تو اس لیے جو لوگ انہوں نے ائمہ اربعہ کی تقلید اپنے اوپر واجب کر لی ہے نا، یہ وجوب بلا دلیل ہے. ہیں جی، اور جو ائمہ کرام سے الرجک ہو چکے ہیں تو پہلا گروہ بھی گمراہ ہے اور دوسرے بھی گمراہ ہیں. بلکہ لوگوں کی خیر حالت ائمہ اربعہ کی میں کیا بات کروں، سالوں صدیوں مسجد محلے کے امام کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ میں وہ نہ، چلو میں نہیں کہتا اب کیا کریں، پارلیمانی آداب بھی ملوذ خاطر مجھے ہی خاطر میں رکھنا ضروری ہو جاتا ہے. مطلب ہے کہ چلو آپ خود کوئی لفظ دے دینا کہیں میں بے ادبی کا مرتکب نہ ہو جاؤں مقتدیوں اور نمازیوں کے حوالے سے. تو اماموں کی اطاعت بھی ہمارے اوپر لازم ہے. ایون کہ جو آپ کو نماز پڑھا رہا ہے نا، اللہ اکبر، امام کا رتبہ اور امام کا مقام سمجھو. بعض نادان اہل حدیث ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں وہ جب پرے کرو امام کو، پرے کرو اماموں کو، ہاں جی، پرے کرو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں باقی لوگوں کو تو نہیں کہتا، اپنا یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ مجھ محمد اقبال ڈیروی جیسا اگر 1 کروڑ بھی پیدا ہو جائے نا تو میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تھوک کو بھی نہ پہنچوں. باقیوں کا مجھے نہیں کہنا، اپنا گریبان چاک کر کے اپنے آپ کو دیکھ لو. اور پھر یہ لوگ بھی گمراہ ہو جاتے ہیں. جیسے پہلا گروہ گمراہ ہے نا، جنہوں نے ائمہ کرام ائمہ اربعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنے آپ کو ان سے
ہٹا کر کے رکھا، ان سے الرجک ہوئے، ان ائمہ اربع کی اطاعت کو اور اتباع کو اختیار نہیں کیا نا، گمراہ یہ بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا چلو، میں کیا کہہ رہا تھا، امام کی اطاعت کو سمجھو۔ یہ جو محلے کا مسجد کا ہمارا امام ہے نا، جو ہمیں نماز پڑھاتا ہے، اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے ایک بات بیان فرمائی ہے، ہاں جی دوستو، یارو، بھائیوں اور بہنوں، نہایت خوفناک قسم کی بات ہے، ہاں جی، یوں سمجھو کہ کوئی نہایت خوفناک قسم کے یہ ڈراؤنے الفاظ ہیں۔ جو اپنے امام سے پہلے سجدے میں جاتا ہے، یا جو بندہ اپنے امام سے پہلے رکوع کر لیتا ہے، وہ جو آپ کو 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے، جس کے مقتدی ہو، اس امام کی بات کر رہا ہوں، جو اپنے امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھا لیتا ہے، نبی رحمت علیہ السلام نے بتایا ہے اور فرمایا ہے، کل قیامت کے دن اس کا چہرہ یا اس کا ہیڈ، اس کا سر نہ، وہ کھر کے گدھے کے سر کی طرح ہو جائے گا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو لو جی، اب کھاؤ امام سے الرجی۔ محلے کے مسجد کے امام کی خلاف ورزی کرنا نماز میں اتنی بڑی سزا ہے کہ چہرہ یا سر وہ قیامت کے دن گدھے کا ہو جائے۔ مجھے بتاؤ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہیں، یا تھوڑا پیچھے چلے جاؤ، امام اعظم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، یا مالک ابن انس، یا احمد ابن حنبل، یا ابن تیمیہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، جو بندہ ان سے الرجی کھا جائے، پرے کرو پرے کرو جی اماموں کو، ہاں جی ہم تو اماموں کو نہیں مانتے، یہ امام کیا چیز ہے، ہاں جی۔ یا کوئی بد نصیب ایسا بھی ہوتا ہے جس کو اور کوئی موضوع نہیں ملتا، تو وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی چمڑی پیچھے پڑ جاتا ہے، ان کا حشر دنیا اور آخرت میں کیا ہوگا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان ائمہ کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین کی نا کتاب و سنت کی روشنی میں اطاعت اور اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کل قیامت کے دن ہمارا حشر ہو۔ اللہ تعالیٰ ان ائمہ کرام نے جو ہمارے لیے، اللہ کے دین کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، ہیں جی، اولاد آدم کی خیر خواہی کے لیے اپنا دن رات سکھ چین قربان کر دیا، اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے، اللہ ان کو نبی رحمت امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کا پانی عطا فرمائے، اللہ ان کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے، اللہ انہیں فردوس کی جنت اور فردوس کے بالا خانے عطا فرمائے، جہاں اللہ ان کو 2 حوریں دینے کا وعدہ کر گیا، کر چکا، کر لیا۔ ہماری دعا ہے اللہ ان ائمہ کرام کو 2 کی بجائے